قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ مکی کسے کہتے ہیں، مدنی کسے کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مکی صورت کی علامت کیا ہے اور مدنی کی علامت کیا ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ بہترین اور بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ صورت مکی کون سی ہیں اور مدنی کون سی ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ جو طے شدہ ہیں کہ یہ علامت ہوگا تو مکی ہے، یہ ہوگی تو مدنی ہے، اور بعض ایسے کہ اس میں قرائن ہیں، اکثر پر صادق ہیں، یہ اکثر پر صادق نہیں آئیں گی، جسے کہتے ہیں کہ بعض قواعد کلیہ ہیں، بعض قواعد اکثریہ ہیں۔ جن صورتوں میں لفظ کلّا آیا ہے وہ مکی ہے، جن صورتوں میں لفظ کلّا آیا وہ صورت مکی ہیں، اور یہ لفظ 15 صورتوں کے اندر آیا ہے، قرآن کریم کے آخری نصف میں ہیں، اور وہ صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ مریم، نمبر 2 سورۃ المؤمنون، نمبر 3 سورۃ الشعراء، نمبر 4 سورہ سبا، نمبر 5 سورۃ المعارج، نمبر 6 سورۃ المدثر، نمبر 7 سورۃ القیامہ، نمبر 8 سورۃ النبا، نمبر 9 سورہ عبس، نمبر 10 سورۃ الانفطار، نمبر 11 سورۃ المطففین، نمبر 12 سورۃ الفجر، نمبر 13 سورۃ العلق، نمبر 14 سورۃ التکاثر، اور نمبر 15 سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزہ۔ یہ 15 صورتیں ہیں اور یہ مکی ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں سجدہ ہے وہ مکی ہے، اور جس میں سجدہ نہیں ہے وہ مدنی ہے۔ ہاں البتہ سورۃ الحج کے بارے میں ہے کہ اس میں سجدہ ہے، اور بعض اس کو مدنی کہتے ہیں، بعض مکی کہتے ہیں۔ اگر تو وہ مکی ہے پھر تو علامت پوری ہے، اور اگر بعض کہتے ہیں مدنی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ اکثریہ ہے، سورۃ الحج مستثنیٰ ہے، اور سورۃ الحج کے علاوہ جس صورت میں آیت سجدہ ہے وہ صورت مکی ہے۔ نمبر 3، جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا ذکر ہو وہ مکی ہے، سوائے سورۃ البقرہ کے، اس کا استثناء ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، آدم کے بھی ہے، اور صورت مدنی ہے۔ نمبر 4، وہ صورتیں جس میں جہاد یا اس کے احکامات کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں، آیات جہاد اور جہاد کے مسائل وہ مدنی ہیں۔ نمبر 5، وہ صورتیں جن میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ مدنی ہیں۔ ہاں البتہ بعض علماء نے سورۃ العنکبوت کے سے مستثنیٰ کیا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورۃ العنکبوت بحیثیت مجموعی مکی ہے، مگر جن آیات منافقین کا ذکر ہے وہ آیات مدنی ہیں، مجموعی طور پر یہ مکی ہے۔ قواعد اکثریہ مکی۔ نمبر 1، مکی صورتوں میں عموماً خطاب یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور مدنی میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، مکی آیات اور صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں، اور مدنی آیات اور صورتیں عموماً طویل اور لمبی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان عقائد پر ہوتا ہے، توحید، رسالت اور قیامت، اس پہ چلے گا۔ اور مکی صورتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابتدائی دور تھا، اس لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات سنا کے آپ کو تسلی بھی دی جاتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں خاندانی مسائل، نماز روزہ کے مسائل، حج رمضان کے مسائل یہ آتے ہیں، چونکہ مدینہ منورہ کا زمانہ آپ کا احکام کے نزول کا زمانہ ہے۔ نمبر 4، مکی صورتوں میں عموماً خطاب بت پرستوں سے ہے، اور مدنی میں اہل کتاب اور منافقین سے ہے۔ یہ بات سمجھیں، آپ کہیں گے اوپر ذکر تھا کہ مکی میں یا ایھا الناس ہے اور مدنی میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا اہل کتاب منافقین تو نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مکی صورتوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں جن کو سمجھایا جاتا ہے وہ کفار مشرکین ہیں، اور مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں جن کا ذکر اور سمجھایا جائے وہ منافقین اور اہل کتاب ہیں۔ نمبر 5، مکی صورتوں کا انداز پرشکوہ، ہو چونکہ مکہ مکرمہ قریش تھے اور ان کو اپنی عربیت پہ ناز تھا، اس لیے قرآن کریم نے مکی صورت میں طرز اختیار کیا نا، اس میں بلاغت زیادہ ہے، استعارے زیادہ ہیں، تشبیہات زیادہ ہیں۔ ان کو جو ناز تھا اپنی عربیت کا، اس کے سامنے قرآن کریم بولا ہے کہ تمہاری عربیت قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کو اپنی عربیت پہ ناز تھی نا، نہیں تھا، یہاں یہود و نصارہ تھے، ان کو ناز اپنی مذہبی سیادت پر تھا، تو وہاں قرآن کریم نے اس انداز کے اندر خطاب فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ